بہت اہم یہ حدیث ہے. پہلی حدیث ہے لا دینا لمن لا حیاء لہ، جس کے پاس حیا نہیں. دیکھیے حجاب الگ چیز ہے، حیا الگ چیز ہے. حجاب تو پہلا مرحلہ ہے، اصل چیز حیا ہے. کتنی میں حجاب والی عورتوں کو جانتا ہوں جن کے پاس حجاب ہے، حیا نہیں، وہ گناہگار. اچھا مرد تو بچ جاتے ہیں نا جب حجاب کی بات ہو رہی، تو حیا تو آپ کے لیے بھی ہے. اگر حجاب آپ پر واجب نہیں ہے، حیا تو آپ پر بھی واجب ہے. جہاں پہ بے حیائی آئے گی وہاں پر معصوم کی حدیث ہے لا دینا لمن لا حیا لہ، جس کے پاس حیا نہیں ہے اس کے پاس دین نہیں ہے. آپ سمجھے کیا مطلب ہوا؟ دین کون ہے؟ دین است حسین، حسین دین ہے. جہاں دین نہ رہا یعنی وہاں حسین نہ رہے، جہاں پہ حیا نہ رہے. حسین نہ رہے، دین است حسین. اور حدیث میں لفظ دین آیا. ایک حدیث، دوسری سن لیجیے. دوسری کیا حدیث؟ کہ اللہ نے دو چیزیں جڑواں پیدا کی ہیں، ٹوین، ایک ساتھ. جیسے ہمارے یہاں کہا جاتا ہے، اس پر جو اب میں بات کہہ رہا ہوں اس میں کافی ڈیبیٹ ہو سکتی کہ جی وہ عبد مناف کے ہاں دو بیٹے پیدا ہوئے، ایک کا نام ہاشم تھا ایک کا نام عبد شمس تھا، دونوں جڑے ہوئے تھے، تلوار سے الگ کیا گیا. تو دیکھنے والوں نے کہا کہ دونوں کی نسل میں تلوار چلے گی، خونریزی، ایک بنی ہاشم ایک بنو امیہ، جیسے کہا جاتا ہے نا. میں اس تاریخ کی، اس روایت کی اس وقت نہ تصدیق کر رہا ہوں نہ تردید کر رہا ہوں، وقت نہیں. لیکن یہاں امام نے فرمایا اللہ نے دو چیزیں ایک ساتھ پیدا کی، جڑواں. یعنی کیا مطلب؟ ان میں سے اگر ایک چلی جائے گی دوسری خود بخود چلی جائے گی. دوسری چیز کا دل بھی نہیں چاہ رہا جانے کا، مگر چونکہ وہ پہلی سے ملی ہوئی ہے. پاکستان میں 40-50 سال پہلے ایک کیس ہوا تھا، اور اس کے بعد پھر یہ ہمارے مکتب فکر کا کیس نہیں تھا، اس کے حوالے سے پھر 2 فتوے آئے تھے. اب یہ میں بحث نہیں کر رہا ہوں کہ فتویٰ صحیح کیا غلط کیا، ہمارے مرجع کیا کہتے ہیں، آیت اللہ سیستانی کا کیا فرمان ہے، رہبر آغا خامنہئی کا فرمان کیا، میں بتا رہا ہوں. اس زمانے میں میڈیکل سائنس نے بہت ترقی نہیں کی تھی. تو ایسے ہی 2 بچیاں کسی کے پیدا ہوئی تھی جو بالکل ٹوئن تو تھیں، جسم بھی جڑے ہوئے تھے، اور سائنس نے اتنی ترقی نہیں کی تھی کہ الگ کیا جائے. جب جوان ہو گئی تو شادی کا مسئلہ ہوا، جو آج اشارہ آیا. کہا کہ اگر ان کی شادیاں 2 الگ الگ مردوں سے ہوں گی تو شادی کے بعد کے جو تعلقات ہیں تو وہ جو حیا اور جو احکامات ہیں وہ کیسے ممکن ہوں گے؟ دونوں جڑی ہوئی ہیں. اور اگر ایک مرد سے دونوں کی شادی کرو تو سگی بہنوں سے شادی حرام ہے. اب کیا کیا جائے؟ تو اس پر 2 فتوے آئے تھے. غیروں کا مسئلہ تھا، غیروں کے فتوے تھے. بعض علماء نے کہا تھا کہ اس صورت میں پھر شادیاں تو الگ الگ مردوں سے ہوں گی، کیونکہ تو قرآن کی آیت ہے کہ لا تجمعوا بین الاختین. یہ قرآن کی آیت، 2 بہنوں کو ایک ساتھ جمع نہ کرنا نکاح میں. کہا پھر وہ جو شوہر بیوی کے تعلقات میں ایک تنہائی چاہیے، یہ والا حکم معاف ہے. اور دوسرا ایک فتویٰ مولانا مودودی نے دیا تھا کہ نہیں، وہ زیادہ اہم ہے. تو دونوں بہنوں کی شادی کر دو ایک مرد سے جس پر ان کے خلاف جو الزامات لگے ان میں یہ بھی تھا کہ 2 بہنوں سے شادی کی اجازت دیتے. وہ اس ایک کیس میں. ہمارا مسئلہ ہی نہیں. ہمارا مسئلہ ایک مثال میں نے دی کہ کبھی ایسا ہوتا ہے. آج کل تو میڈیکل سائنس اتنی ترقی کر گئی ہے کہ کوئی پرابلم ہی نہیں ہے. لیکن واپس آئی، امام نے کہا 2 چیزیں اللہ نے اس طرح ملی میں پیدا کی کہ ان کو الگ کر ہی نہیں سکتے ہو. تو اگر ان میں سے ایک جائے گا تو دوسرا بھی چلا جائے گا. وہ کیا 2 چیزیں؟ کہا ایمان اور حیا. یہ دونوں جڑواں، ایمان اور حیا ساتھ، یہ الگ نہیں ہو سکتے. اگر کہیں سے حیا کو ہم نے باہر بھیج دیا تو ایمان خود بخود چلا جائے گا. اس کو نہیں جانا ہے. وہ آپ کے گھر میں رہنا چاہتا ہے، وہ آپ کے جسم پر رہنا چاہتا ہے، اسے آپ پسند آ رہا ہے ایمان، وہ آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہے، لیکن حیا کے ساتھ جڑا ہوا. آپ نے حیا کو دھکے دے کے نکال دیا، نکلو یہاں سے. مجبوراً ایمان کو بھی جانا پڑے گا. فَإِذَا ذَهَبَ الْحَيَا ذَهَبَ الْإِيمَانِ. تو جہاں حیا نہ رہا سمجھ لیجئے کہ وہاں ایمان چلا گیا. بہت اہم بات میں کہہ رہا ہوں. ایک تو عام بات بھی ہے، حیا کا تصور. حیا میں زبان بھی آتی ہے، زبان پہ گالی آ گئی، حیا گیا، حیا گئی. لیکن یہ اتنی ساری باتیں اب نہیں ہو سکتی. اب تو ایک آخری بات سن لیجیے. شہزادی کونین جیسا ہدیہ اور تحفہ اللہ نے اپنے حبیب کو عطا کیا. میں نے شروع مجلس میں عرض کیا تھا نا کہ رحمت للعالمین کو رحمت ملی. ایک بات.
جب دشمنوں نے تانا دیا تو کوثر کی شکل میں زہرا ملی. یہ تو مجلسوں میں آپ بہت سنتے ہیں، اسی لیے میں نے 1 منٹ سے زیادہ آپ کا وقت اس مسئلے پہ نہیں لیا. شہزادی کا ایک نام، شہزادی کے کتنے نام ہیں؟ کم از کم 25-30 نام تو ہیں شہزادی کے. ان میں سے ایک نام ہے ہبا. آج کل بچیوں کے نام بھی رکھے جاتے ہیں، ہبا بھی شہزادی کا ایک نام ہے، کیونکہ شب معراج یہ ایک پھل کے ذریعے تحفہ ملا. کئی نام ہے نا، مگر جتنے نام ہو، جتنی فضیلت، سورہ کوثر میں شہزادی کا نام آیا ہے کوثر. کوثر فاطمہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے. اب سنیے، اہم بات ہے، شہزادی کے چاہنے والوں کے لیے ایک عام پیغام بھی، اور خاص جو آج میرا موضوع جہاں پہ بات ختم ہو جائے گی، باقی باتیں کل ہوگی. اللہ نے سب سے بڑا تحفہ اپنے حبیب کو دیا. اچھا، یہ تحفہ دینے کے بعد کیا کہا؟ انا اعطیناک الکوثر فصلی. بھائی فاطمہ ملی ہیں تو نماز، فاطمہ اور نماز اتنا ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں. علامہ طالب جوہری مرحوم کا ایک جملہ مجھے یاد آ گیا، لیکن جملہ ان کا نہیں پڑھ رہا ہوں، اپنا پڑھ رہا ہوں. جہاں تک انہوں نے جملہ کہا، اس کے بعد سے اس طالب علم نے اس میں ایک اضافہ کیا. میرا موضوع یہ اضافہ ہے، ان کا جملہ نہیں ہے، وہ تو ہے ہی اپنی جگہ فضائل کا جملہ. انہوں نے کہا تھا اس آیت کے لیے نہیں، اس آیت میں ایک لفظ آیا ہے فصلی. انا اعطینا کل کوثر. کوثر کے بعد کیا آیا؟ فصلی کا یہ فا آیا ہے. فا کی طاقت سمجھیے. انہوں نے سورہ یاسین کی آیت کی تلاوت کی، فا کی طاقت. اذا اراد امرا، کیا کہتا ہے جب اللہ کوئی کام کرنا چاہتا ہے؟ قل کن فیکون. کوئی کام بھی اللہ چاہتا ہے، سورہ یاسین کی سیکنڈ لاسٹ آیت کیا کہتا ہے؟ کن، ہو جا، فیکون، ہو جاتی. فا میں کتنی طاقت ہے؟ اللہ کہتا ہے ہو جا، پھر وہ چیز کب ہوتی ہے؟ 2 سال بعد، 1 سال بعد، 6 مہینے کے بعد، 1 مہینے کے بعد، 1 ہفتے کے بعد، 1 دن کے بعد، 1 منٹ کے بعد نہیں. سیکنڈ سے بھی چھوٹی کوئی چیز ہو، مائکرو سیکنڈ، اللہ کہتا ہے کن فیکون. یہ فا کی طاقت دیکھیے. کن کے معنی ہو جا، یکون معنی ہو جاتی. ہو جا، فا یکون، تو وہ ہو جاتی ہے. کوئی فاصلہ نہیں ہے نا، سیکنڈوں سے بھی چھوٹی چیز. اب وہ اس کو غدیر خم سے تشبیہ دیتے. ادھر اللہ کا کن فیکون میں کتنا فاصلہ ہے؟ کوئی نہیں نا. غدیر میں بھی فا کی طاقت آئی ہے. من کن تو مولا فہذا علی مولا. میں جس کا مولا ہوں، فا سے کہا علی اس کا مولا ہے. کتنا فاصلہ ہوگا؟ مائکرو سیکنڈ کا فاصلہ بھی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. اب آئیے اس طالب علم کا جملہ سن. قرآن نے کہا انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک. ہم نے تمہیں فاطمہ عطا کی ہے تو فوراً نماز پڑھنا ہے. فاطمہ اور نماز میں 1 سیکنڈ کی جدائی نہیں ہو سکتی ہے. یہ نہیں کہا فاطمہ نماز پڑھے، تمہیں نماز پڑھنا. اگر فاطمہ کو مانتے ہو، اگر فاطمہ کو ماننے والی ہو. اچھا، اب یہ نماز فی الحال کا موضوع نہیں ہے، یہ کل کا موضوع ہوگا. اب یہ سمجھ لیجیے کہ نماز، فاطمہ اور نماز اتنا فاصلہ بھی نہیں ہے. جیسے کن فیکون میں کوئی فاصلہ نہیں ہے، من کن تو مولا فعلی مولا میں کوئی فاصلہ نہیں ہے، کوثر اور نماز میں کوئی فاصلہ نہیں ہے. اور نماز کیوں پڑھائی جاتی؟ ایک مقصد قرآن بتا رہا ہے، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء. نماز تمہیں بے حیائی سے روکتی ہے. نماز ہے حیا کو روکنے والی. حیا اتنی اہم چیز ہے کہ فاطمہ عطا ہوئی فوراً نماز، اور نماز کا مطلب حیا. تو جہاں ذکر فاطمہ ہوگا وہاں حیا فوراً آئے گی. اگر حیا نہیں ہے، اس کا مطلب ہے اس گھر میں فاطمہ نہیں. اور یہ وہ اصول ہے جس کے ذریعے فاطمہ نے اپنے بیٹے امام زمانہ کی فوج کو بچایا. بلعم باور کا اس فارمولا کیا شیطان کو نہیں پتا؟ کہا یہ شیطان امام زمانہ کی فوج کو تباہ کرے گا. بہت جلدی میں ایک جملہ کہہ دوں، یہ بہت تشریح تو چاہتا ہے لیکن اس مجمع کے لیے نہیں. وہ جملہ کیا ہے؟ توہین مت سمجھیے گا، یہاں تو مسئلہ یہ بھی ہو جاتا. شیطان کسی امام سے اتنا نہیں گھبراتا جتنا زمانے کے امام سے. کیوں؟ کیونکہ اسے پتا ہے کہ 11 کے 11 امام جو کچھ بھی کر لے، میں مر نہیں سکتا ان کے ہاتھ سے. اللہ سے میں نے وعدہ لیا تھا وقت معلوم تک کی مجھے زندگی دو. صرف امام زمانہ کے ہاتھ سے میں مارا جاؤں گا. ہر ایک کو پتا ہے نا، شیطان کو بھی پتا. شیطان نے اس دن اللہ سے کہا تھا نا
کیا اللہ مجھے زندگی دے قیامت تک کی؟ خدا نے کہا قیامت تک کی تو نہیں دوں گا، وقت معلوم یعنی ظہور امام. تو اب ذرا بدتمیزی کا جملہ ہے کیونکہ وقت نہیں رہا. پانچویں امام سے وہ اتنا نہیں گھبرا رہا کہ ہاں یہ میرے خلاف جہاد کریں گے، دنیا والوں کو بتائیں گے میرے فریب کیا ہے، بچائیں گے، سب کچھ کریں گے، مجھے مار نہیں سکتے. آٹھویں امام مجھے مار نہیں سکتے. گیارہویں امام مجھے مارنے والا 12واں سارا کا سارا اس کا اس وقت جتنا بھی اس کی سازشیں ہیں وہ امام زمانہ کے خلاف ہے. تو ایک فارمولہ یہ، ان کے ماننے والوں کو بے حیا بنا دو، حجاب بھی اتروا دو عورتوں کا، اور اگر کوئی حجاب پہنے تو ایسا حجاب پہنے کہ اس حجاب کو چھپانے کے لیے دوسرا حجاب. اب مردوں کو بھی بے حیا بنا دو. اور شہزادی کو اپنے بیٹے کی فوج کو بچانا. تو پوری کوشش یہ کہ میرے چاہنے والے حیا کے ساتھ ہو تاکہ یہ امام زمانہ کی فوج کے سپاہی بنے. اچھا اب شہزادی امام زمانہ کی فوج کے لیے اتنی تیاری کیوں کر رہی؟ بہت جلدی سے میں نتیجے پہ آ رہا ہوں. ایک تو ویسے ہی دین تو امام زمانہ ہی ساری دنیا میں پھیلائیں. شہزادی کے بابا کے لائے ہوئے دین کا نفاذ تو امام زمانہ کریں. لیکن ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ شہزادی پہ ڈھائے جانے والے مظالم کا انتقام بھی تو امام زمانہ لیں گے. اور شہزادی کی زبان پہ پہلا لفظ یہی تو آیا تھا، اے میرے بیٹے مہدی کہاں. اور جب امام زمانہ ظاہر ہوں گے اس وقت مسلمانوں اور اسلام کے حالات بہت ہی خراب ہوں گے. سفیانی کیا تباہی ڈھا رہا ہوگا، خالی سیریا میں نہیں، کوفے میں اتنا قتل و غارت گری کر چکا ہوگا کہ کوفے کی مسجد کے صحن میں گھٹنوں گھٹنوں خون کھڑا ہوگا. محاورتاً نہیں، حقیقتاً. روضہ رسول کو ڈھا دے گا، مدینے پہ قبضہ کر کے روضہ رسول کو ڈھا دے گا، اور پھر مکے آ رہا ہوگا خانہ کعبہ کو گرانے. تب امام ظاہر ہوں گے. اب اتنے بڑے فتنے کا مقابلہ کرنا ہے، لیکن امام پہلے سفیانی کو روکنے نہیں جائیں گے، پہلے مدینے جا کے اپنی دادی کے ظالموں کو سزا دیں گے. ادھر فاطمہ پہ ظلم ہوتا ہے تو فاطمہ یاد کرتی ہیں اپنے اس بیٹے کو. میں توہین کی نیت سے نہیں کہہ رہا ہوں، پانچویں کو نہیں یاد کیا، ساتویں کو نہیں یاد کیا، 11ویں کو نہیں یاد کیا، بیٹے امام کو پتا ہے کہ یہ میرا انتقام لینے والا. اور امام زمانہ ظاہر ہوئے تو کعبے خطرے میں ہے، کوفے کے اندر حالات، شام کے اندر حالات، پہلے جا کے ان ظالموں کو سزا. زہرا پہ ڈھائے جانے والا مظالم مجمع سن کے برداشت کر لیتا ہے؟ سمجھ میں نہیں آتا، واقعاً برداشت نہیں ہوتا. رسول کی یہ بیٹی، پسلیاں الگ ٹوٹی، بدن پہ کوڑا الگ پڑا، گھر الگ جلایا گیا، محسن الگ شہید. ہاں نماز کی بات تھی تو یہاں مصائب میں بھی ایک جملہ نماز کا کہہ دوں. حالت یہ تھی کہ روز بروز فاطمہ کے زخم بڑھتے چلے گئے. میں اکثر ایک جملہ کہتا ہوں کہ جسمانی علاج نہیں ہو سکتا اگر آدمی ذہنی طور پر اس پر ظلم پہ ظلم ہو رہا. ہیلنگ نہیں ہوتی، علاج نہیں ہوتا اگر آپ ذہنی طور پہ پریشان. مینٹل ٹارچر از گریٹر دین فزیکل ٹارچر. ذہنی اپنے اندازے سے ایک بات کہہ رہا ہوں، فاطمہ کو کوڑا پڑنے سے تکلیف نہیں ہوئی، اتنی تکلیف نہیں ہوئی ہوگی، اور پسلیاں ٹوٹنے سے اتنی تکلیف نہیں ہوئی ہوگی جتنی تکلیف یہ جملہ سن کر ہوئی ہوگی کہ اے رسول کی بیٹی آپ جھوٹ بول رہی ہیں. صدیقہ طاہرہ جس کی سچائی کی گواہی خود اللہ دے، مباہلے کے میدان میں غیر دے، اور یہ کہہ دیا جائے کہ ہمیں آپ کی بات پہ یقین نہیں آ رہا. کہ کوڑے سے بڑا زخم ہے جو فاطمہ کی روح پہ پڑا. روز بروز زخم کی شدت بڑھتی جا رہی مگر نماز نہیں چھوٹ رہی. پھر حالت یہ ہو گئی نا، اب یہ 95 دن قریب آ رہے کہ فاطمہ کے بدن میں حرکت کرنے کی طاقت نہ رہی. لیکن وقت نماز فاطمہ بستر سے اٹھ کے مصلی پہ جاتی ہیں، اگرچہ بہت مشکل سے جاتی ہیں، یعنی ایک ہاتھ دیوار پہ رکھتی ہیں، دوسری ہاتھ سے ٹوٹی ہوئی پسلیاں سنبھالتی ہیں، لیکن جاتی ہیں مصلی پہ اور نماز پڑھتی ہیں. اور کیفیت میں نے کہا نا، کوڑا تو ایک بار پڑا، یہ جرم کو کم نہیں کر رہا ہوں. پسلیاں ایک بار ٹوٹی، زخم چل رہے.
مگر فاطمہ کو ذہنی طور پر بار بار کوڑے مارے جا رہے. کبھی یہ کہہ دیا گیا کہ ہمیں آپ کی بات پہ یقین نہیں ہے, آپ غلط بیانی کر رہے ہیں. کبھی یہ کہہ دیا گیا کہ آپ اتنا ماتم کرتی ہم پریشان ہیں, یا دن کو روئیے یا رات کو روئیے. اللہ, کسی بیٹی کو باپ کے ماتم سے بھی روکا جاتا ہے؟ روک دیا گیا. یہ فاطمہ کے لیے بہت بڑا زخم ہے یہ روکنا. اب فاطمہ روزانہ فجر کے بعد حسنین کو لے کے مسجد کے باہر چلی جاتی, جنت البقیع کے پیچھے چلی جاتی, کھجور کے درخت کے نیچے بیٹھ کر سارا دن ماتم کرتی. شام کو واپس آتی ہیں, پھر ساری رات اپنے حجرے میں ماتم ہوتا. ایک دن آئی تو مولا نے دیکھا شہزادی کا سارا جسم گرمی میں جھلسا ہوا. بنت رسول یہ کیا کیفیت؟ کہا ظالموں نے وہ درخت بھی کاٹ کے پھینک دیا. درخت کٹ گیا, فاطمہ کا ماتم نہیں رکا. کہا اسی جلتے سورج کے نیچے تپتی ہوئی زمین پر بیٹھ کر سارا دن رسول کی بیٹی نے ماتم کیا.